میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی گناہ کیا ہو اور اپنی غلطی ریلائز ہونے کے بعد اللہ سے خوب رو رو کر توبہ بھی کی ہو اور اب نمازی بھی بن گئی ہوں لیکن ابھی بھی بہت مشکلوں اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے اس گناہ کی سزا دے رہا ہے یا پھر میرا امتحان لے رہا ہے؟ پلیز سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے میری بہن، اللہ جو ہے نیک بندوں کو اس طرح کی جو تھوڑی بہت پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیاں دے کر جنت کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ تمام حضرات سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہے نا، اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اور حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، جتنی پریشانیاں ہمارے حضور کو دی گئیں، جتنی تکلیفیں ہمارے آقا کو دی گئیں، اتنی کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں اور کسی انسان کو بھی نہیں دی گئیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض تھا؟ نہیں، یہ جو ہے اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ تھوڑی بہت پریشانیاں دے کر جنت کے مزے دلانا چاہتا ہے۔ جب آپ کو جنت میں بہت اونچا مقام ملے گا نا تو آپ کہو گی یار یہ اتنا سارا کیوں مل رہا ہے نا، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں آپ کو آزمائش آئی اس کے بدلے مل رہا ہے، تو آپ تمنا کرو گی کہ کاش مجھے دنیا میں کبھی خوشی ملی نہیں ہوتی، اتنا اونچا مقام ملے گا۔ تو جب آپ نے توبہ کر لی تو اللہ انتقام بندوں سے، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے نہیں لیتا ہے، ان کے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں آتا ہے، اور نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلیں ڈالتا ہے تو اس سے کوئی انتقام مقصد نہیں ہوتا، یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں ان کا درجہ جنت میں بلند کرنے کے لیے۔ تو آپ ایسا نہ سوچیں، بلکہ اس سے جو ہے اللہ آپ کا مقام بلند کر رہا ہے، اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، ہے نا، تو پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں، اور آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ یہ جو آپ کی طرف سے جو آزمائش آ رہی ہے میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، اللہ یا تو مجھے برداشت کرنے کی طاقت دے یا میرے اوپر سے پریشانیوں کو دور کر دے۔ لیکن بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائے، تو ان خیالات کو بھی آپ کو قریب نہیں آنے دینا ہے۔